پوری دنیا میں عورت کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام واحد دین ہے جس نے آ کر عورت کو عزت دی، مقام بخشا۔ لیکن میرے اللہ نے شروع سے عورت کے لیے عزت سے اس کو وجود بخشا کہ اسے آدم کو سلا کے پیدا کیا اور پورے لباس میں پیدا کیا۔ غیرت کے نام پر تو قتل آج بھی ہو رہے ہیں۔ لڑکا زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی سے یہ گناہ ہو جائے تو ذبح کر لیتے، شک پڑ جائے تو مار دیتے۔ بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو گے۔ آئے مل کر بھوک مٹائیں، بجھے ہوئے چولہے پھر سے جلائیں۔ غذائی قلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں۔ اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ زندگی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی کیسے گزاریں۔ تو عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور عرب نہیں پوری دنیا میں عورت کو کمتر گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ عرب تو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، یا گلا گھونٹ دیتے تھے اور پھر دفن کر دیتے تھے۔ ہمارا ہندی معاشرہ ہے، اس میں بھی عورت کا کوئی مقام نہیں، وہ بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، بیٹھی رہے، چاہے جوانی میں بیوہ ہو گئی بیٹھی رہے ساری زندگی، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہندو دھرم میں بچی کی وراثت، ماں باپ مر جائیں تو ان کے پاس جو جائیداد ہے اس میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں۔ اٹلی میں کوئی باپ مر جاتا ہے تو اس کی پوری جائیداد صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی اور چھوٹے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی بیٹی کو ملتی ہے، نہ بیوی کو ملتی ہے، صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ اور عرب میں بھی یہی تھا کہ عورت کی کوئی والدین کی جائیداد میں کوئی اس کا حصہ نہیں تھا۔ باپ نے شادی کی ہے ایک اور عورت سے، تو جب باپ مر جاتا تھا تو باپ کی بیوی کو بیٹا اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ اس سے بھی میں یہ ایک بادشاہ نے 500 بیویاں رکھی ہوتی تھی، 600 بیویاں رکھی ہوتی تھی۔ چنگیز خان کی 500 بیویاں تھیں، ابھی سوازی لینڈ کے بادشاہ کی 700 بیویاں تھیں۔ تو یہ ایک ظلم تھا، وہ 700 بیویوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو اسلام واحد دین ہے جس نے آ کر عورت کو عزت دی، مقام بخشا، کسی بھی روپ میں ہو اس کو مقام بخشا ہے۔ تمہارے گھر کی زندگی بتا رہا ہوں میں۔ اللہ نے شروع سے دیکھو، آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا، پتلا 40 سال پڑا رہا ننگ، ساتھ ہوا کا بھی پتلا بنا دیتے، وہ بھی پڑی رہتی ننگ دھڑنگ، ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر روح ڈال کے کپڑے پہنا کے جنت میں ڈالا، اور حضرت حوا کو اس وقت پیدا کیا جب وہ سو گئے تھے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے ساتھ فل ڈریس میں، پورے لباس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کا پتلا ننگا پڑا رہتا تو فرشتوں کو تو نہ عورت کی کشش ہے، نہ مرد کی کشش ہے، نہ ان کو کوئی نفسانی خواہش ہے، تو ان کے لیے کیا تھا؟ لیکن میرے اللہ نے شروع سے عورت کے لیے
عزت سے اس کو وجود بخشا کہ اسے آدم کو سلا کے پیدا کیا اور پورے لباس میں پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ تو پہلا رشتہ بیوی کا قائم ہوا۔ تو چونکہ بیویوں کو مارتے تھے، طلاق دے کے پھر رجوع کر دیتے تھے، طلاق دے کے 10 دفعہ طلاق دیتے، 10 دفعہ روک لیتے، اور غیرت کے نام پر تو قتل آج بھی ہو رہے ہیں۔ لڑکا زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی سے یہ گناہ ہو جائے تو ذبح کر دیتے۔ جب دریائے راوی بہتا تھا، میرا گاؤں دریائے راوی سے 3 کلومیٹر ہے زیادہ سے زیادہ، ایسے سیدھا جائیں تو سڑکوں کے بغیر، کتنی بچیاں اس میں بہا دی گئیں گلے کاٹ کے، اور بیٹا الو کا پٹھا ساری زندگی زنا کرتا ہے تو کہتے ہیں جی چھوڑ چھکرن، کوئی نہیں چھوڑ چھکرن۔ وہ لڑکی بھی تو ایک انسان ہے نا، ایک بشر ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ شک پڑ جائے تو مار دیتے ہیں، صرف شک پڑ جائے قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 11 شادیاں کروائیں۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل آئے اور ان کے اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی۔ صاحب نے 11 مختلف مزاج کی بیویوں سے حسن سلوک کر کے دکھایا۔ اپنے خاندان میں حضرت عائشہ قریشی، یعنی اپنی قوم میں، خاندان سمجھنے قریش، حضرت حفصہ اور سودا۔ اپنی قوم میں حضرت میمونہ ہلالیہ، اور اپنے رشتہ داروں میں حضرت زینب بنت جہش، عربوں سے باہر حضرت صفیہ، غیروں میں شادی کی، قوم میں شادی کی، برادری میں شادی کی، خاندان میں شادی کی۔ چھوٹی عمر سے شادی کی حضرت عائشہ، بڑی عمر سے شادی کی حضرت خدیجہ، برابر عمر میں سے شادی کی حضرت سودا۔ عمر کے لحاظ سے یہی 3 نسبتیں بنتی ہیں، چھوٹی ہو، برابر ہو، بڑی ہو۔ تو چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ اور بڑی عمر کی حضرت خدیجہ اور برابر عمر کی حضرت سودا۔ پھر مالدار ہو حضرت خدیجہ، فقیر ہو جیسے حضرت صفیہ باندی بن کے آئیں، برابری میں ہو، مال میں برابری ہو حضرت سودا، مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ۔ تو ہر قسم کے پھر مزاج میں تیزی ہو۔ بعض ازواج مطہرات کے مزاج میں بڑی تیزی تھی، اس کو بھی برداشت کی۔ تو عورت کو بیوی کی شکل میں عزت دے کے دیکھا۔ اب جوان اب نکلیں گے، شادیاں ہوں گی، ہمارا معاشرہ ہندی معاشرہ ہے، اس میں تمہارے ماں باپ تمہاری بیوی اکٹھے رہیں گے، تو بہت سی شکایات تمہاری ماں کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہارے باپ کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہاری بہنوں کو ہو جائیں گی، اور تم بے وقوف بن کر اپنی بیوی کو ذلیل کرنا شروع کر دو گی۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیگم مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کا جائز مطالبہ اس کو الگ گھر لے کے، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا۔ ماں پیو کے قریب گھر لو، ماں پیو کی عزت تیرے ذمہ ہے اور ان کی خدمت تیرے ذمہ ہے۔ تیری بیوی کرے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کی سکت نہیں ہے کرائے پر لے کر دے، اس کی سکت نہیں ہے تو اس کو گھر میں ایک الگ ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن، یہ 3 چیزیں اس کو لے کے دینا،
اس لڑکے کے ذمے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر سارا سال روزے رکھو، تسبیح پڑھو، تبلیغ میں سال کی بجائے 3 سال لگاؤ، لیکن کسی کی بیٹی کو خراب نہ کرو. بیویوں کو اپنے ایک شخص آیا، صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. کہنے لگے نہیں آپ اکیلے ہیں. آپ نے کہا میں نہیں آتا. آپ یہ جرات کر سکتے؟ اپنے دل استفت قلبک، اپنے دلوں سے پوچھو. آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا. دوسرے دن وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. میں کہا نہیں عائشہ نہیں جائے گی. کہ پھر میں بھی نہیں جاتا. یہ زندگی ہے بیٹا، یہ زندگی ہے. منہ ادھر کر کے اس پیشاب کرنا یا ادھر کر کے پیشاب کرنا، اس میں تو اتنے 3 دن تمہاری دلیلیں ختم نہیں ہوتی. اور جہاں پہ تمہاری زندگی نے بننا ہے وہ تم نہ سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ بولتے ہو. اللہ کی دیکھو بیٹا، آپ کو معاشرے میں مقام ملے گا آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویوں سے، نہ کہ آپ کی خطابت سے اور آپ کے پیسے سے. تیسرے دن وہ پھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی. میں کہا نہیں عائشہ نہیں. عائشہ میرے ساتھ جائے گی. کہا اچھا چلو عائشہ کو بھی لے آؤ. پھر آپ گئے اس کے یہاں کھانا کھانا. اب یہ بیٹیوں کا معاملہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس جگہ تھا آگے بڑھتے تھے اور ہاتھ یہاں سے پکڑ کے ایسے ہاتھ کو چومتے تھے. پھر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے. کبھی دائیں طرف بٹھاتے تھے، کبھی بائیں طرف بٹھاتے تھے. آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی کرسی بھی تھی آپ کے کمرے میں، آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں. جو ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کو آگے بڑھ کے ان کو استقبال کر. تو اس سے بیٹی کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہو. میری بیٹیاں جڑواں ہیں، ایک لاہور میں ایک یہاں ہے. تو جب وہ آتی ہیں تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. میرے سر میں درد نہ ہو اور تکلیف نہ ہو، کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں، ان کو پیار کرتا ہوں، پھر ان کو بٹھاتا ہوں کہ اس سے میری بچیوں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا. یہ وہ کام ہے جن کے کرنے سے آپ بڑے آدمی بنیں گے. جب اللہ تمہیں قبول کرے گا تمہیں بولنا بھی سکھا دے گا. یہ وہ معاملات ہیں جس پر اللہ تمہیں عزت دے گا. اللہ تمہیں کل کو گھر والا بنائے. اپنی عورت کو عزت، اپنی بیوی کو بے عزت نہ کرو. عاشروہن بالمعروف. اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے عاشرنہم بالمعروف. بولو اے عورتوں، عاشرنہم بالمعروف. کس سے کہا ہے؟ عاشروہن بالمعروف عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو عورت کمزور ہے، اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہے، حوصلہ بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے. ہم نے کہا یا انجش قواریر، جب انہوں نے حدیب وہ گانا ہے اونٹوں کے لیے جس پر وہ مست ہو کے دوڑتے ہیں، تو جب تیز دوڑنے کا یا انجشت و قواریر، نازک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس کا ایک مطلب میں لیتا ہوں اپنے ذوق سے، کہیں پڑھا نہیں، کہ یا انجشت و قواریر
شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو جڑتا نہیں. تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو. صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں. کسرا ہر چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں. استعمال شیشے پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے. صدع فصدع بما تؤمر، ایسی ضرب لگا کہ پھر ساری زندگی کفر جمع نہ ہو سکے، اکٹھا نہ ہو سکے، جڑ نہ سکے. عبید رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں. ایک بدو گزر رہا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں پڑ گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ شیشہ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے درجے بلند فرمائے. آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کے چچا نے آپ سے کہا تھا فصدع بامرک. فصدع بما تؤمر سے لیا ہوگا غالباً. فصدع بامرک لم تصبک صبابۃ ولقد صدقت وکنت قبل امینا. تو اللہ تمہیں گھر والا بنائے تو اپنی بیوی کو اللہ نے یہ مقام رکھا ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. خامد اور بیوی کے رشتے کو میری نشانی ہے. کسی رشتے میں محبت اور ہمدردی کو نہیں ڈالا، اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا. ہمارے ایک سے بھائی شریف صاحب کشتی والے، ان کی بیوی فوت ہو گئیں تو میرے بڑے مہربان تھے، بزرگ تھے میرے لیے. تو کہنے لگے مولانا ہم رائمنڈ سے جوڑ سے آ رہے تھے تو راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا، بس کا. تو سارے ساتھی پریشان، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی ٹائر بدلو. کہ میں آرام نال بیٹھا سی، میں کہ میں کھندے کول جانا، کدہ نال ہی جانا جا کے. بیوی نہیں تھی، دیواروں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جا کے. مجھے جلدی کیا ہے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں. یہ بہت اعلیٰ رشتہ ہے. پھر یہ بیٹی کا رشتہ آپ کے سامنے ہے. بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی. معذرت کے ساتھ پٹھان بالکل نہیں دیتے. پنجابیوں میں اب پھر بھی کچھ رواج ہے کہ دیتے ہیں. ضلع خانے وال میں میرے باپ پہلے شخص تھے جنہوں نے 60 کی دہائی میں اپنی بیٹیوں کے نام زمین کروائی. تو میرے تایا لڑ پڑے اپنے بھائی سے، دیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، دیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، ہوں ساڈے کولوں ہی زمیناں منگ سن. اور تصور کیا تھا ذمہ داروں کا؟ ساڈی بھوئیں زمین کو کہتے، ساڈی بھوئیں جیوائی دے بوئے تو لگی جب. کیوں؟ ہماری زمین داماد کے پاس چلی جائے. کیوں؟ سندھ میں بالکل نہیں دیتے، بلوچستان میں بالکل نہیں دیتے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پنجابی. کوئی لاکھوں میں ایک دے دے تو کیا دیا. مطلب میرے خاندان کے واقعات ہیں. نوکرانی کے انگوٹھے لگوا کے آگے پٹواری کو پیسے دے کے کہتے ہیں ساڑی بہن انگوٹھا لا دیتا ہے
زمین 9.5 کر دیتے. اگے پٹواری بھی پیسے لے کے بیٹھا تو آندا جی بالکل ٹھیک ہے رل دیں. بڑا ظلم ہے. شہروں کا بھی یہی حال ہے. جہیز کے بعد کہتے ہیں تینوں دے چھڑی ہر شے بس. بھائی نہیں دیتے، قابض ہو جاتے. یہ جو رد عمل آتا ہے جب ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمر دراز کرے. وراثت ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتی. ایک یہ بھی میری نصیحت یاد رکھنا، اللہ تمہیں صاحب جائیداد کرے تو اللہ نے موت کے بعد تقسیم رکھی. تقسیمیں کر دو تاکہ اولاد میں جھگڑا نہ ہو، لیکن قبضہ اپنے پاس رکھو ورنہ تمہیں اولاد ہی فارغ کر کے یتیم خانے بٹھا کے آ جائیں گے. ایسے کتنے واقعات ہیں. وراثت آئی موت کے بعد. تو ہمارے ہاں اور عربوں میں اس وقت بیٹی کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا. تو قرآن کی آیت سن جب آپ نے کہا تعلم المیراث فإنہ نصف العلم، تعلم الفرائض فإنہ نصف العلم. اور واحد حکم ہے جو اکٹھا آیا ہے ایک ہی جگہ پر، پھر دوبارہ کہیں نہیں آیا کہ اس کی ساری کلیات جزیات کو اللہ نے ایسے جمع کر کے بریکٹ میں بند کر دیا. اب آپ دیکھو کہ لڑکی کو تو حصہ ملتا نہیں، حصہ ملتا ہے لڑکے کو. تو ہونا چاہیے تھا للانثی مثل نصف حظ الذکر، چونکہ لڑکوں کو ملنا معروف ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی کو دیتا کوئی نہیں. اس لحاظ سے قرآن کہتا للانثی مثل حظ نصف الذکر. لیکن قرآن نے سوال اٹھایا جیسے لڑکوں کی جائیداد میں کوئی حصہ ہی کوئی نہیں. تو اس لفظ اس آیت سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے. سبحان اللہ، لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے. آپ قرآن کا اسلوب دیکھو کہ کیا خوبصورت انداز میں اللہ نے بیٹی کی عظمت کو اور اس کی حیثیت کو قائم کیا کہ کیا لڑکے کا قرآن میں وراثت میں حصہ ہے. تو اللہ کہتا ہے. یا اللہ کتنا ہے؟ کہ جتنا 2 لڑکیوں کا ہے اتنا ایک ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. سبحان اللہ، کیا کمال. ہاں بھائی لڑکوں کو بھی دے دو، لڑکیوں کا تو ہے ہی، سمجھ رہے ہو، بیٹی کا تو حصہ ہے ہی. جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اور ادھر انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرا دیتے. کتنے بھائیوں نے بہنوں کو قتل کر دیا جائیداد کے پیچھے. پھر اللہ نے کہ نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں اس نے ان کو عزت کے ساتھ شادی کی تو وہ جنت میں داخل ہو. کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میرے بھائی اور میرے والدہ اور تایا، ان کی بہن کوئی نہیں تھی. تو میری بھی 2 بہنیں تھیں اور میرے تایا کی بھی 2 بیٹیاں تھیں. تو میرے تایا نے حصہ نہیں دیا، میرے باپ نے حصہ دیا. وہ اپنے اس معاشرت سے مجبور ہو گئے. میرے باپ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے. پہلے پرویزی تھے، بہت بڑے خطیب تھے، فارسی اردو کے بڑے ماہر تھے. 1944 میں BA کیا تھا.
باقی سارا انپڑھ ماحول تھا، پتہ نہیں میرے دادے نو کتوں خیال آیا کہ میں پتر پڑھاونا تو پھر حضرت لاہوری سے طائب ہوئے لاہوری کے ہاتھوں، اور ان سے بیعت ہوئے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کو کچھ دینی شعور پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس کو پہلے بیٹی کا 3 بیٹیاں دیں تو وہ جنت میں انا و ہوا کہاتین، کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ ایک نے پوچھا 2 ہوں، تو آپ نے کہاتین، اس طرح ہوں۔ کہ 1 بیٹی کی شادی کرے کہاتین، ایسے ہی اپنا 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا بھی وعدہ نہیں۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا بھی وعدہ نہیں ہے۔ 1 بیٹی کو عزت سے ڈولی میں بٹھا دو تو جنت کا وعدہ ہے۔ پھر جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ خود بچی وہ لڑکی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے کہ اب مجھے کیا کہیں گے سسرال والے کہ بچی پیدا ہوگی۔ جو عام ماحول ہے، ہر گھر میں اللہ کا فضل ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو 90-95% ہے، میں نے اسی کی بات کرنی۔ پھر دوسرا، اس کو خوف ہوتا ہے میری ساس کیا کہے گی، ہم دے نال دھی جم چھڑی۔ ایک بچی میرے پاس آئی اپنی بیٹی کو لے کر کے، جی میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی۔ یہب لمن یشاء اناثا، جب اللہ نے نعمت کو ذکر کیا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دی، 2 بیٹے دے کے اٹھا لیے، اور آپ نے کہا میری نسل، میرا عصبہ، میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کتنے بڑے فخر کی بات۔ دیکھو میں تمہیں زندگی کا وہ سبق سنا رہا ہوں جو انتہائی اہم ہے اور بہت مشکل ہے، چونکہ ماحول میں نہیں ہے۔ تم یہاں سے میرے نبی کی زندگی سیکھ کے جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہ آئے لیکن میرے نبی کی زندگی آ جائے۔ سکھ ریت روش منصورینو، ان ٹھپرک کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ تو بہنوں کو والدین، اللہ سب کی عمر لمبی کرے، ہمارے چلے گئے، ہر ایک کے چلے جاتے ہیں، وہ چلے جائیں تو ان کو ناپ تول کے والد اور والدہ کی وراثت میں سے حصہ دینا، یہ تو چوری بن جاتی ہے۔ اب چور ہے وہ بندہ جس نے بہنوں کا حصہ چرایا ہوا ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شہد کی ایک بوتل لے کر گیا، 10 روپے کی بوتل آتی تھی شہد کی اس وقت، اور وہ شہد مفت تھا، میں نے اپنے باغ سے اتارا تھا، تو میں نے آ کے پیش کیا، کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا وراثت میں سے باپ کی؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی۔ 2 بھائی تھے صرف، بہن ہوتی تو شاید نہ ہی دیتے،
کتنے دے ہونا ہے اس لیے پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے. کہنے لگے اچھا, داڑھی ایسے پکڑا, اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا. تو پھر اگلی سنو, یہ صرف شہد ہدیہ ہے یا بوتل بھی ہدیہ ہے؟ میں نے کہا جی بوتل سمیت شہد ہدیہ ہے, پھر رکھوائی. یہ رجال آخرت ہوتے ہیں. مجھے تو ایک سبق مل گیا, اگر آپ زندگی سیکھ لیں اور میرے نبی کے ذکر کو مضبوط پکڑیں. میرے نبی کی صبح و شام, میں کوئی ذکر نہیں کرتا سوائے صبح و شام کی دعائیں, وہ میں نے یاد کی تھیں 74 سے لے کر آج تک پڑھ رہا ہوں. صبح کی دعائیں, شام کی دعائیں, سوائے بیماری کی. مسنون اذکار, تسبیحات, اور موقع موقع پر جو میرے نبی نے کیا میں ویسے کرتا ہوں. جیسا آپ نے کیا اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ویسا کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اتنا اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کا ذکر مکمل ہے اور اس میں نور نبوت ہے. باقی یہ زندگی سیکھو, اپنے بہنوئیوں کو عزت دو, تمہاری بہن سے تمہارے ماں باپ کی نسل کا اس میں حصہ ہے. اور ماں بن جائے تو اللہ کہتا ہے قدموں تلے جنت ہے. ایک صحابی ہے, ارید ان اجاہد, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. احی والدک, ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی. کفی ففی ہے ما فجاہد, جا ماں باپ کی خدمت کرتے رہے, یہی جہاد ہے. آپ جہاد کے سفر میں تھے, ایک نوجوان بڑا خوبصورت بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عمر کہنے لگے کہ کبھی یہ جہاد میں ہوتا, تو آپ نے کہا عمر تو نے تو جہاد کو بڑا مختصر کر دیا, بہت تنگ کر دیا. انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ, کیا کرتے ہو, تمہاری کوئی ذمہ داری ہے؟ کہا جی میری ایک بوڑھی ماں ہے, اس کی خدمت کرتا ہوں, یہ بکریاں چراتا ہوں. کہا جا تو جہاد کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کی تیاری کے لیے جماعت بن رہی تھی, وہ گھر آئے اور ہتھیار اٹھائے. ماں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں. کہ میں اکیلی ہوں, میرا کوئی بھی نہیں, تو جہاد پہ جا رہا ہے؟ کہا نہیں میں نے بڑی ترغیب سنی, میں جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا تجھے میرے دودھ کا واسطہ, یہ ماؤں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے نا, تجھے میرے دودھ کا واسطہ نہ جا. کہ نہیں میں نے جانا ہے. تو ان کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے پیغام بھجوا دیا اللہ کے نبی کو. جب ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لی. اور یہ آپ کی پکی نشانی تھی کہ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے. ہماری ناراضگی ہوتی ہے اگلے دے ایک واری تک کھل لا دیو. اور میرے نبی کی ناراض, یہ سیکھو, یہ سیکھو, یہ سیکھو. دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا, تو ان کو پتہ چل گیا آپ ناراض ہیں. سامنے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں. اس وقت آپ غصے میں بولے تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا, تو پھر اسے چھوڑ کے آ گئے, واپس چلا جا, مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت علقمہ کی بیوی نے پیغام بھجوایا کہ علقمہ سکرات میں ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ہمارے نبی تیزی سے گئے, دیکھا تو آگے وہ صحابی یہاں گنہگار سے گنہگار لوگ. ایک اداکار تھا, ہر عیب اس میں تھا, ہر عیب, ہر برائی, اور ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اسٹیج پر, کتنی بری اور غفلت کی جگہ پر. اور وہ گرا تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اور اس کو اٹھا کے پیچھے لے گئے اور وہ کلمے کو اعلان کر رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بولو۔ یہ صحابیوں کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ لا اقدر، نہیں پڑھا جاتا۔ پھر آپ نے پوچھا کون زندہ ہے اس کے ماں باپ نے؟ کہا جی والدہ زندہ ہے۔ ناراض ہے؟ کہاں؟ تو آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ، میں آ جاؤں کہ تم آتی ہو؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا علقمہ سے ناراض ہو؟ اب یہ دھیان سے سننا۔ کہا جی ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس کے دین کا گلہ کوئی نہیں ہے، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری ناراضگی ہے کہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ صرف بدتمیزی سے بات کرنے پر کلمہ صحابی کا رک گیا، باقی ماؤں کو دھکے دے کر کہاں سے نجات پائیں گے؟ آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے کہا میں بلال سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دے، پھر سفارش کرو گی؟ کہا ہاں جی پھر تو میں کروں گی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ پھر کہا جی پھر میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ جس نے ماں باپ کو ستایا، من عق والدیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا تقبل صلاتہ ولا صیامہ ولا صدقتہ۔ پھر آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا جس نے ماں باپ کی پر زیادتی کی تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں زمین آسمان کی لعنت، اور نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، اور کہیں حج بھی آتا۔ تو اللہ نے ماں کو کیا مقام بخشا۔ تو یہ بات میرے پاس ایک رحم دین تھا، فوت ہو گیا، غریب آدمی تھا، 2 ایکڑ زمین تھی اس کی، میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، ایک مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تھا، مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پوتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ ہاں پنجابی کی فصیح مثال ہے، اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی، پڑھ تو گیا ہے سیکھا کچھ نہیں۔ یہ جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گڑاپ۔ کیا کہتے ہیں؟ گڑاپ۔ گڑاپ اسے کہتے ہیں جو ابھی بیاہی نہ ہو اور اس نے بچہ نہ لیا ہو۔ تو ایک وہ جنگل کا بچہ دیہاتی اسکول میں داخل ہوا، تو اس الف انار بے بکری پہ پنکھا یہ ہوتا تھا، تو بے بھینس تھا، بے بھینس۔ تو استاد نے اس کو یاد کرا، ہم بے بھینس، بے بھینس، بے بھینس۔ اس نے اس کو کوئی 8-10 دفعہ دہروایا، بے بھینس کا جا یاد کر کے لیا۔ وہ جا کے بیٹھ کے اس کو دہرا میں واپس، ہاں بھائی بے آندہ جی گڑا آپ۔ تم لوگ پڑھتے ہو پر کرتے نہیں، وہی گڑاپ پہ اڑے رہتے ہو۔ تو اپنی ماؤں کو عزت دو۔ جب آپ گھروں میں جاؤ اپنی ماں کے کپڑے دھوو، اپنے باپ کے کپڑے دھوو، گھر میں جھاڑو دو، ان کے کپڑے صاف کرو، ان کے لیے کھانا بناؤ، چائے بناؤ، ان کے اندر سے دعائیں۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو پہلے تو میں گستاخ تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، میں تنگ کرتا تھا۔ تو اللہ نے تبلیغ میں لگایا، تو اس کے بعد پھر میں اپنے والد کو، جب میں چھٹیوں میں آتا، سال میں 1 دفعہ آنا ہوتا تھا، ان کو دباتا، تیل لگاتا۔ نوکر نے تو ایسے ایسے کرنا ہوتا تھا،
میں بیٹا میں دل سے دباتا تھا، تو میرے باپ کو عادت تھی دبوانے کی، ان کو تیل لگاتا تو بڑے خوش ہوتے اور ایک جملہ بولتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بہوں عزت دے سی۔ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا ایک دن ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دے سی۔ 88 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میرے نبی نے عورت کے مقام کو اس لیے اجاگر کیا، اللہ نے اجاگر کیا کہ قدر کوئی نہیں تھی۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ وہ اپنا حق ایک ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ یہ اتنا لمبا کلام، اپنے لیے ایک جملہ، ماں باپ کے لیے اتنے لمبے، اور خاص طور پر ماں کے۔ من ابر یا رسول اللہ، کس کی خدمت کروں؟ کہا امک، ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا باپ کی۔ ایک شخص ہے عبداللہ بن عباس کے پاس، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری معافی ہو سکتی؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ کہا جی اپنی خالہ کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔ خالہ کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔ تو بچوں، آج میں نے زندگی کا ایک باب آپ کے سامنے پیش کیا ہے، زندگی کا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی، جب سے سن 2000 سے اللہ نے مجھے اس شکل کے بنانے کی توفیق دی، میں اس میں نبی کی زندگی کا رنگ بھرتا رہا ہوں اور بھرتا رہوں گا حتیٰ القی اللہ، یہاں تک کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ باقی فقہ اور مقابلے، مجادلے، مناظرے، یہ اس سے نہ میری جنت کا تعلق ہے نہ میری جہنم کا تعلق ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہیں اہل حق ہے، آرام سے چلو، دوسرے جو چل رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، ان کو چلنے دو، خود بھی چلو۔ ہمارا مثال یہ بن گئی، نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دیونا، تو خود بھی کھیلو، اوروں کو بھی کھیلنے دو۔ آئے مل کر بھوک مٹائیں، بجھے ہوئے چولہے پھر سے جلائیں، غذائی قلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں، اپنے صدقات اور عطیات NTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں۔